کوئی شخص نکاح کے قابل ہے اور وہ نہیں کرنا چاہتا اور وہ گناہ سے بھی بچ رہا ہے اور وہ اگر نکاح نہ کرے تو پکڑ تو نہیں ہوگی؟ نہیں، لیکن بہت بڑی خیر اور برکت سے محروم ہو جائے گا۔ نکاح کر لیتا، شاید اللہ اس کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا کر دیتے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ نکاح کے برکت سے، نکاح کے نتیجے میں امام شافعی اور احمد ابن حنبل جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ اگر امام شافعی کے والد نکاح ڈیلے کر دیتے کہ چھوڑو یار عبادت کرو، اللہ اللہ کرو، تو امام شافعی پیدا ہوتے؟ کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے نکاح کی برکت سے۔ اس لیے شریعت نے نسل بڑھانے کا حکم دیا ہے، تو نکاح کریں کس لیے؟ تاکہ نسل بڑھے۔ اور یہ بات یاد رکھو، اسلام دنیا میں جتنا مسلمانوں کے گروتھ ریشو کی وجہ سے پھیلا ہے اتنا کسی اور وجہ سے نہیں پھیلا۔ اور اب بھی دنیا میں جو اسلام سب سے زیادہ پھیل رہا ہے وہ کنورژن کے اعتبار سے نہیں ہے کہ غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں لیکن اس کا ریشو کم ہے۔ گروتھ ریشو کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ ہندوستان میں ہندو کا جو گروتھ ریشو ہے وہ غالباً 2% ہے اور مسلمانوں کا اس کے مقابلے میں 8 یعنی 4 گنا زیادہ ہے۔ ہندو اس سے پریشان ہے کیونکہ 4 گنا زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ 20-30 سالوں میں مسلمانوں کی کیا ہو جائے گی؟ اکثریت ہو جائے گی۔ پوری زندگی آپ تبلیغ میں لگا دو، تبلیغ کی میں اہمیت کا منکر نہیں ہوں، اور درس قرآن کی محفلیں لگا دو، اتنا اسلام نہیں پھیلے گا جتنا گروتھ ریشو سے، کیونکہ اب جتنے لوگ ہیں 30-40 سال کے بعد یہ دنیا میں نہیں ہوں گے، ان کی اولادیں ہوں گی۔ اولادیں اگر زیادہ ہیں تو ہم زیادہ ہوں گے، ہماری اولادیں کم ہیں تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ کم ہو جائیں گے۔ 2 اور 4 کی طرح بات ہے جو سمجھ میں آ نہیں رہی۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت تاکید کی ہے، کم نہیں ہے۔ میری جو کتاب ہے نا جو میں نے اس موضوع پر لکھی ہے، اس میں 50 صفحے صرف اولاد کی ترغیب پر جو روایتیں ہیں، 50 صفحے صرف اس پر ہیں کہ کس طرح سے حدیث میں، قرآن میں اور احادیث میں نسل بڑھانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے اور کتنی خیر و برکت اس میں بتائی ہے۔ آپ کی اولاد جتنے بھی نیکی کے کام کرے گی قیامت کے دن آپ کے کھاتے میں جائیں گے۔ وہ تو بہت محروم ہے وہ شخص جس کی نسل کم ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک دفعہ مجھے ایک صاحب کہنے لگے یار وہ علماء کو تو زیادہ اولادیں نہیں ہونی چاہیے، قوم کے جو میچور لوگ ہیں ان کی اولادیں زیادہ نہیں ہونی چاہیے، تو وہ اصل میں کیونکہ ان کی مصروفیت زیادہ ہے تو اولاد زیادہ ہوگی تو ان کو پالنے کے مسائل، اسلام کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اگر یہ بات سوچ لیتے، حضرت عثمان کی تو 4 بیویاں تھیں اور 4تھی شادی حضرت عثمان نے اس وقت کی ہے جب چاروں طرف سے محاصرہ چل رہا تھا، انتہائی فتنے کی حالت میں، اتنی ٹینشن کہ چاروں طرف سے خوارج کا فتنہ سر اٹھا رہا ہے، بغاوتیں ہو رہی ہیں، اور اس دوران حضرت عثمان نے کیا کیا؟ نکاح کیا۔ نسل نہیں روکی کبھی بھی، صحابہ نے نکاح سے کبھی نہیں رکے۔ میں نے کہا حضرت عثمان ہماری یہ تقریریں سن لیتے اس زمانے میں خدا نخواستہ اور کہتے چلو ٹھیک ہے فی الحال تو چاروں طرف بغاوتیں اور یہ بھی نہیں بچے زیادہ نہیں، تو مفتی تقی عثمانی صاحب پیدا، بولو نا بھائی، نہیں ہوتے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب حضرت عثمان کی اولاد میں ہیں۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب پیدا، بول لو نا یار، نہیں ہوتے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی پیدا نہیں ہوتے۔ سمجھ رہے ہو؟ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کے کہ اتنی ٹینشن والی زندگی گزار رہا ہوں، اسلام کو بھی دنیا میں غالب کرنا ہے، چھوڑو یار 1 آدھ بیوی اور 1 آدھ بچہ ہی مناسب رہے گا، اس کی اچھی طرح سے بہترین تربیت کروں گا، اسے کیا بناؤں گا؟ میں بڑا آدمی بناؤں گا۔ تو مولانا اعظم فاروقی پیدا ہوتے ہیں بھائی، جتنے بھی فاروقی بڑے بڑے وہ گزرے ہیں نا جنہوں نے دین کا بہت کام کیا، وہ لوگ پیدا نہ ہوتے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے دیکھو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی اتنی خدمت کی اور انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا، واقعی انہوں نے نکاح نہیں کیا، تو ابن تیمیہ نے نکاح نہیں کیا، دین کی اتنی خدمت کی۔ میں نے کہا ابن تیمیہ کے والد بھی بہت دین کی خدمت کر کے گئے، اگر وہ بھی یہ سوچتے تو ابن تیمیہ پیدا نہ ہوتے، اور ابن تیمیہ اگر نکاح کر لیتے تو معلوم نہیں اور ان کی اولاد میں کتنے ابن تیمیہ پیدا ہو جاتے۔ تو یہ بکواسات ہیں، فضول قسم کی فیملی پلاننگ والوں کی باتیں ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ تربیت نہیں ہو سکے گی، یاد رکھو تربیت کا مفہوم دنیا داروں کی نظر میں جو ہے اللہ کی نظر میں وہ مفہوم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تربیت کہتے ہیں بچہ ڈاکٹر انجینئر بن جائے، اس کا مطلب یہ جو بیچارے ٹماٹر بیچ رہے ہیں جو موچی ہے وہ تو جہنم میں جائے گا۔ پھر اللہ کی نظر میں تربیت یہ کہ ہدایت مل جائے، پیسہ نہیں ہے تربیت میں۔ اور ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہدایت کبریٰ اور ایک ہدایت صغریٰ۔ بڑی ہدایت یہ ہے کہ ایمان مل جائے اس کو، چاہے گنہگاری کیوں نہ ہو۔
تو جب تک مسلمان بچہ پیدا ہو رہا ہے, چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو, اس کا مطلب بڑی تربیت اس کی حاصل ہو رہی ہے. قرآن کے الفاظ دیکھیں, وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, فرمایا ایک مسلمان غلام تو چپڑاسی سے بھی بدتر ہوتا ہے. یہ جو چپڑاسی ہوتا ہے نا بیچارہ, جس کی کوئی عزت نہیں ہوتی معاشرے میں, یا موچی جس کی بیچارے کی کوئی عزت نہیں ہوتی, اس سے بھی بدتر زندگی کس کی ہوتی ہے؟ غلام کی, جس کا آج رواج ختم ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں وہ غلام جو مسلمان ہے, عمل کی شرط نہیں لگائی اللہ نے, صرف اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے, فرمایا اس کافر سے بہتر ہے جو مشرک ہے اور آزاد ہے, عزت دار ہے. نہیں یار, یہ بات میں رکھا لے. تو دنیا داروں کی نظر میں جو تربیت کا مفہوم ہے وہ ہے بچے ڈاکٹر بن جائیں, انجینئر بن جائیں, سوٹ ٹائی لگا کے آفس جایا کریں اور دولت لے کے گھر میں آیا کریں. ان کی نظر میں یہ بیچارے جو گلی محلے میں ٹماٹر بیچ رہے اور یہ جو خربوزے بیچ رہے ہیں, یہ لوگ تربیت یافتہ نہیں ہیں. اللہ کی نظر میں تربیت کا مفہوم کچھ اور ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کی نظر میں تربیت کا مفہوم کیا ہے کہ سب سے پہلے ایمان ملے. اگر ایمان نہیں ملے تو کتنی ہی سوٹ ٹائی لگا لو, لوگوں سے تھینک یو ہیلو ہائی کر کے بات کر لو, جائے گا کہاں؟ جہنم کی آگ میں. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ غلام جو مومن ہے وہ اس مشرک سے بہتر ہے. کتنا بہتر ہے یہ نہیں بتایا اللہ نے, 1000 لاکھ گنا بہتر ہے کہ جو آزاد مشرک ہے. کیوں؟ اللہ نے وجہ بیان کی, فرمایا اولئک یدعون الی النار, یہ لوگ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرۃ باذنہ, اور اللہ جس توحید کی طرف تمہیں بلا رہا ہے وہ تمہیں اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کی طرف لے کر جائے گی. پہلے یہاں اللہ نے مغفرت کا ذکر بھی کیا. مغفرت وہیں ہوتی ہے جہاں بدعمالیاں بھی ہوتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہے, بدعمل ہونے کے باوجود اللہ کی کیا ہوگی؟ مغفرت ہوگی. کچھ کی تو زندگی توبہ سے ہو جائے گی, کچھ کی قبر میں کچھ دن ٹھکائی لگ کے ہو جائے گی, کچھ زیادہ پاکستانی جو تھے اللہ بچائے ان کی تھوڑی لیٹ ہوگی, سب کی نہیں, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, ان کی تھوڑی اور لیٹ ہو جائے گی, کچھ کو نبی کی سفارش کام آ جائے گی کسی کے, کچھ جہنم میں جا کے سزا کھا کے بالآخر پوری سزا کسی کو نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے, اور کافر اللہ کو نہیں مانتا. اللہ کہتے تو کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, تو مخلوق کے لیے اچھا ہوگا, میرے لیے اچھا نہیں ہے. تو جب تک ہماری اولاد میں مسلمان بچے پیدا ہو رہے ہیں, ہمیں یہ ڈر نہیں ہے کہ خدا نخواستہ مرتد ہو جائیں گے, تو بڑی تربیت الحمدللہ ان کو حاصل ہے. پھر ہدایت صغرا کی کوشش میں ہونا چاہیے کہ بھئی اعمال بھی اچھے ہو جائیں, اعمال بھی اچھے ہو جائیں. تو اس لیے یہ جو فیملی پلاننگ والوں کی باتیں ہیں, اور ایک عقل کے بھی خلاف بات ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, یار 2 بچے ہونا, ایک کو ڈاکٹر بنا دو, ایک کو انجینئر بنا دو, 10 ہوں گے تو کس کس کو ڈاکٹر بنائیں گے؟ کہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, سارے کیا بنائیں گے, بیچارے چپڑاسی بنیں گے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اس فلسفے پر عمل کر لو. میں نے یہ دیکھا بعض یہ جو فلسفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, جو وحی کی تعلیمات کے بغیر اپنی عقل استعمال کرتے ہیں, یہ ہمیشہ غلط جا رہے ہوتے ہیں, دیکھنے میں بڑے ذہین لگتے ہیں یہ. میں نے کہا اللہ کے بندو, 17 گریڈ یا 17 گریڈ سے اوپر کا جو طبقہ ہے نا, یہ ہمیشہ آبادی کا 2 یا 3% ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال؟ جب آپ کی گروتھ ریشو کم ہوگی, ہر گھر میں 2 بچے ہوں گے, تو آبادی کا تناسب خود بہت کیا ہو جائے گا؟ کم. تو اس میں 2% ہی ڈاکٹر بنیں گے, باقی پڑھ لکھ کے بھی چپڑاسی بننا پڑے گا ان کو. ارے بھائی, سبھی کو 17 گریڈ کا آفیسر بنا دو گے اس لیے کہ سب 2 بچے ہیں, تو سب اپنے والدین اپنے بچوں کو 17 گریڈ کا بنا دیں گے, تو 17 گریڈ وہ گریڈ کام کس کام کا؟ وہ آفیسر حکومت کس پہ کرے گا؟ وہ آرڈر کس پہ چلائے گا؟ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ سب پڑھ لکھ کے بھی کیا کریں گے؟ ہوٹلوں میں میزیں صاف کر رہے ہوں گے. تو معاشرے کی ریکوائرمنٹ تو ڈاکٹر کی بھی 2% بمشکل 1% یا 2% ہوگی. اسی طرح جو اور دیگر آفیسرز ہیں فوج میں, سارے بریگیڈیئر بن جائیں گے, تو پھر وہ بریگیڈیئر آرڈر کس پہ چلائے گا؟ تو یہ اتنی بیچارے سینس لیس لوگ ہیں, اور یہ دنیا کے بڑے بڑے مفکرین بنے پھرتے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں, اور ہمیں مولویوں کہتے ہیں یہ بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں, پرانی باتیں کرتے ہیں. ہم پرانی باتیں نہیں کرتے, ہم صحیح باتیں کرتے ہیں جو ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. اس لیے نسل بڑھاؤ, اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے, تمہاری زندگی بھی ہنسی خوشی گزرے گی, اور اسلام بھی دنیا میں پھلے گا پھولے گا. جو قوم نسل بڑھائے گی مستقبل اسی کا ہے, یہ یاد رکھو. ابھی دیکھو کراچی میں مہاجروں کی نسل, مہاجروں میں جو ہے نا 2 بچے ہی اچھے. میں خود بھی اردو اسپیکنگ ہوں, اس لیے میری اس بات کو عصبیت یا تعصب پہ نہ لے کے جائیں. پٹھان یہاں آ کے آباد ہوئے ہیں. پہاڑ گنج ہمیں یاد ہے 20 سال پہلے ایک پٹھان ایک پہاڑی پہ نظر آتا تھا, دوسرا پٹھان
دوسری پہاڑی پہ 2-4 پٹھان تھے. کراچی جو تھا نا وہ اس میں اردو اسپیکنگ کی بہت زیادہ کیا تھی, کثرت تھی. کیا ہوا, پٹھانوں کا گروتھ ریشو بڑا, مہاجر کیونکہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بہت پڑھے لکھے ہیں, تو ہمارے 8 بچے ہوئے تو لوگ ہم سمجھیں گے تو پڑھے لکھے ہیں ہی نہیں, ہم تو جاہل ہیں. تو ان کا گروتھ ریشو کیا ہوا, کم ہوا. تو سیاسی سطح پہ بھی ایم کیو ایم کیا ہوئی ہے, گروتھ ریشو کی وجہ سے کمزور ہو گئی. تو میں عصبیت کا قائل نہیں ہوں, مہاجر پٹھان کے فرق کا قائل نہیں ہوں, لیکن جو قائل ہیں, جو مہاجر پٹھان میں خدا معاذ اللہ نقل کفر فرق کرتے ہیں, ہم تو مولوی, ہم تو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں, لیکن جو مانتے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ سیاسی سطح پہ برتری چاہتے ہو تو آپ کو اپنی گروتھ ریشو بڑھانی پڑے گی. تو کسی بھی لحاظ سے آپ کو فائدہ نہیں ہے گروتھ ریشو کم کرنے پر, نہ سیاسی طرح. اگر آپ پاکستان کو طاقتور بنانا چاہتے ہو تو آپ کی فوج ڈبل ہوگی, اس سے آپ طاقتور بنو گے, آپ کی فوج آدھی ہو جائے گی, اس سے بنو گے ڈبل ہوگی, بنو گے. تو ڈبل جب ہی ہوگی جب آپ کا گروتھ ریشو کیا ہو جائے گا, ڈبل ہو جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں فوج تو آدھی ہو مگر طاقتور بہت ہو. یاد رکھو کسی بھی ملک سے لڑنے کے لیے صرف اسلحہ نہیں چاہیے, افرادی قوت, ورنہ اسلحہ سعودی عرب کے پاس کوئی کم نہیں ہے. سعودی عرب کی آبادی نہیں ہے لہذا اس کی فوج نہیں ہے, تبھی سعودی عرب جب بھی کوئی آڑا وقت آتا ہے تو کہاں نظر ڈالتا ہے, پاکستان پہ ڈالتا ہے. تمہارے پاس بندے بہت ہیں, ہمارے پاس بندے کیا ہیں, شارٹ ہیں. ٹھیک ہے, بندے ہمارے پاس شارٹ. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آبادی بڑھے گی تو رہائش کہاں ہوگی, گھر کہاں ملیں گے, کوئی بھی آپ کو صحیح کیلکولیشن کر کے نہیں بتاتا کہ کتنی بڑی دنیا ہے جو خالی پڑی ہوئی ہے. آپ کراچی سے حیدرآباد ذرا سفر کرو, اتنا ایریا خالی ہے کہ اگر برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا ہونا شروع ہو جائیں نا, یہ 500 سال میں بھی بھرنے والا نہیں ہے. وہ بھائی وہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے, اس نے بڑی سوچ کے زمین کو ڈیزائن کی ہے. ہم کچا کچ کھارا در جا کے دیکھتے ہیں یار یہ بھی یہاں بھی لوگ, یہاں بھی لوگ, اگر مزید 20 پیدا ہو گئے تو کہاں جائیں گے. تو اللہ کے بندو کہاں جائیں گے, پھیلے گی آبادی. آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو ایک ہی تھے نا, آدم اور حوا, لیکن آبادی بندی ہے, پورا چائنا وجود میں آ گیا, امریکہ وجود میں آ گیا, یوکے, ایسے ہی اور سینکڑوں ملک وجود میں آ سکتے ہیں. اتنی خالی زمین پڑی ہوئی ہے, اور زراعت کے لیے بہت زمین خالی پڑی ہوئی ہے جس کو ابھی چھیڑا ہی نہیں گیا ہے. آپ صرف یہ کراچی سے حیدرآباد ٹماٹر کے کھیت لگا دو یا آلو کے پیاز لگا دو, اتنا آلو پیدا ہو جائے گا کہ آپ فری میں بٹ رہا ہوگا. صرف کیا ہے کہ اس پہ محنت کرنے والے بازو کم ہیں. تو جب گروتھ ریشو بڑھے گا تو محنت کرنے والے بازو بڑھ جائیں گے, خود بہت آؤٹ پٹ زیادہ ہو جائے گا اس کا. تو اس لیے سب فضول قسم کی باتیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہماری آبادی بڑھ گئی تو رہائش کے لیے ہمیں اتنے پلاٹ چاہیے ہوں گے, وہ نہیں ملیں گے, یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے. آپ کو اگر کیلکولیشن نہیں سمجھ میں آتی, میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ گل ویلے دی پھل موسم دا والی بات کروں. جیسے میں نے جمعے میں قادیانیوں کے بارے میں بات کی نا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کردار کا اچھا نہیں تھا, اب میں اس پہ کتابوں کے حوالے دوں, فلاں صفحہ نمبر دوں, تو اس سے بہتر ہے کہ ایسی بات کرو جو 2, 2 اور 4 کی طرح واضح ہو. بھائی قادیانی سے مرزا کے کردار پر بحث کر کے دیکھ لو, کبھی بھی نہیں کرے گا. وہ کہے گا بھائی کردار پہ نہیں آؤ, کہے گا میاں ہمارے نبی کی شرافت پہ بات نہیں کرو, غصہ آ جائے گا. بھائی آپ کا باپ اگر شریف ہو تو کوئی اس کی شرافت پہ بات کرے, آپ کہے یار آؤ ہم تو بیٹھے تاکہ ہمیں اپنے ابا کی شرافت بیان کرنے کا موقع ملے دنیا کے سامنے. تو مرزائی کیا کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کے نبی کو لایا جاتا ہے کہ بھئی تم اپنے نبی کی شرافت پہ ذرا کوئی رپورٹ پیش کر کے دکھاؤ ہمارے سامنے, تو وہ نبوت پہ بات کرے گا, مرزا کے کردار پہ بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. یہ خود اس کی دلیل ہے کہ وہ کردار کا اچھا نہیں تھا. اب رہا یہ مسئلہ کہ رہائشی پلاٹ کم پڑ جائیں گے اگر آبادی بڑھنے سے, مکان کم پڑ جائیں گے. اس نظریے کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج بھی جو بلڈرز ہیں ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بہت ساری بلڈنگیں بنتی ہیں اس میں رہائش کے لیے لوگ نہیں. جو بھی مکان خریدتا ہے بیچنے کے لیے خریدتا ہے کیونکہ اس کی رہائش کی ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے. بحریہ ٹاؤن کی فائلیں جو بک رہی ہیں اس لیے نہیں کہ لوگ اس میں رہیں, زیادہ تر اس لیے کہ خرید کے آگے بیچ دو اس کو. ظاہر ہے جو خرید کے بیچ رہا ہے وہ اس لیے کہ اس کو گھر ملا ہوا ہے. حکومت اسکیمیں بناتی ہیں, ہاؤسنگ اسکیم, بہت عرصے کے بعد جا کے وہ آباد ہوتی ہیں. لوگ ہی نہیں, لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے آبادی میں رہنا ہے, ہم نہیں جا رہے وہاں پہ, اس لیے کہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے, ضرورت پوری ہو رہی ہے لوگوں کی. تو
اگر ضرورت پوری نہ ہو رہی ہوتی تو جیسے ہی کوئی بحریہ ٹاؤن کوئی وجود میں آتا فوراً آباد ہو جاتا. لوگ کہتے ہم تو فٹ پاتھ پہ سو رہے تھے بھائی, ہمیں تو جگہ نہیں مل رہی تھی. اور باقی رہا یہ کہ بیچارے غریب جو فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آبادی زیادہ ہے, وہ تو غربت ہے. تو غربت تو کسی بھی وجہ سے وہ تو سودی نظام ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو غریب تو ہر دور میں رہے ہیں, پہلے بھی رہے. اب آبادی کے بڑھنے سے غربت بھی کم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ, کیونکہ جب آبادی زیادہ ہوگی تو غریب آدمی کے پاس کمانے کا موقع زیادہ ہوگا. تو اگر یہ آبادی کم ہوتی تو فٹ پاتھوں پہ سونے والے اور بھی زیادہ ہوتے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بے روزگاری اور زیادہ بڑھ جاتی. تو اس لیے یہ سب فضول قسم کی باتیں تو ہمارے سامنے یہ تقریریں نہ کیا کریں. اپنے آپ پر رحم کریں, اپنی نسل بڑھائیں, اپنا خاندان بڑھائیں. بڑھاپے میں کام آئے گا, آخرت میں تو بہت ہی کام آئے گا.